ایک غریب عورت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس آئی اور اپنی مفلسی کی شکایت کی۔ اس کی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھیں، لیکن اس کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی اور اس کے لیے دعا فرمائی، لیکن وہ عورت بابا جی سے کچھ لینے کے لیے اپنی ضد پر قائم رہی۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بی بی یہ سب خزانہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تم اللہ پاک سے مانگو، میں تو خود ادنا سا غلام ہوں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ آخر جب اس عورت کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا جاؤ مٹی کا ڈھیلا تلاش کر کے لاؤ۔ وہ عورت مٹی کا ڈھیلا تلاش کر کے لائی۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس مٹی پہ دم کیا، اللہ کی قدرت سے مٹی سونا بن گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سونا اس عورت کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، لو بی بی اس سے اپنے بچوں کی شادی کا بندوبست کر لو۔ وہ عورت شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی، لیکن سونا بنانے کا نسخہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ گھر جا کر اس نے مٹی کے کئی ڈھیلے اکٹھے کیے، غسل کر کے پاک صاف لباس پہنا اور اپنے عمل میں شدت پیدا کرنے کے لیے اس نے 3 کے بجائے 300 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی پر دم کیا۔ اس عورت کا خیال تھا آن کی آن میں مٹی سونا میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس پر جنون کی ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ بار بار سورہ اخلاص پڑھتی اور مٹی پر دم کرتی، لیکن مٹی مٹی ہی رہتی۔ وہ 3 دن تک سورہ اخلاص پڑھتی رہی مگر ناکام رہی۔ آخرکار وہ مٹی اٹھا کر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور شکوہ کرنے کے انداز میں بولی، آپ نے نہ وضو کیا، نہ غسل کیا، نہ ہی خوشبو کا اہتمام کیا، بس 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی سونا بن گئی۔ میں نے غسل کیا، خوشبو لگائی، گھر کو پاک صاف کیا اور 3 دن سے سورہ اخلاص پڑھ رہی ہوں، لیکن مٹی سونا نہیں بن رہی، بتائیے میرے عمل میں غلطی کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور بھیگے ہوئے لہجے میں فرمایا، تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں تھی، بس تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی۔